بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد قصد تبلغوا. محترم بزرگ اور دوستو، نیا باب ایک دو ہفتے سے چل رہا ہے، باب فی الاقتصاد فی الطاعات. عبادت کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اختیار کرنا. اور اس کے حوالے سے پچھلے ہفتے یہ بات آپ کے سامنے کہی گئی کہ اعتدال کا مطلب یہ ہے، اعتدال والا جو راستہ ہے، جو سنت کا جو راستہ ہے، وہ اعتدال والا راستہ ہے. انسان سنت کے راستے پر رہتا ہے، ہر چیز میں سنت کو تلاش کرتا ہے، نبی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی گمراہی کے جو چانسز ہوتے ہیں، گمراہی کے جو امکانات ہوتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. بلکہ جو سنت پر چلنے والا ہوگا وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. تو انہی سلسلے احادیث میں سے یہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ دین یہ بہت آسان ہے. دین کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ یہ دین ہم کو ملا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. یہ شریعت ہمیں رب ذوالجلال کی طرف سے ملی ہے، تو وہی ہمارا خالق بھی ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی کریٹر ہے. تو جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہماری کیپیسٹیز کو جانتا ہے، وہ ہماری ایبیلٹیز کو جانتا ہے، وہ ہماری قوت برداشت کو جانتا ہے، وہ ہماری لمٹ کو جانتا ہے. اسی لیے اس دین کو کیا کہا گیا؟ فطری دین کہا گیا. اور اللہ نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ. تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں. اگر کوئی انسان یہ عذر کرے کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر یہ طاقت سے باہر ہوتا تو اللہ اس کو مکلف ہی نہیں بناتے. یہ میں نہیں کر سکتا، نہیں، اگر تیری طاقت سے باہر ہوتا تو یہ اللہ کی طرف سے یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہوتا. شریعت اللہ نے بنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری استعداد کے اندر ہے، ہماری طاقت کے اندر ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ دین آسان ہے. لیکن دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ انسان دین کے اندر منمانی شروع کر دے، اپنی طرف سے چیزوں کا انٹرپریٹیشن شروع کر دے، اپنی طرف سے چیزوں کی تعویلات شروع کر دے، اپنی طرف سے اس کے اندر مطلب نکالنا شروع کر دے اپنی آسانی کے لیے. کہا کہ بھائی پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی دیکھا دین آسان ہے، وہ دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تو خود کے لیے آسان، ایک تو ہے ہی آسان. اگر کسی شاپ میں آپ جائیں کہ بھائی 50% آف، آپ اس کے پاس جا کر اور کہیں کہ بھائی اور 50% آف کر دیں، ہے تو پاگل کہے گا نا کوئی کہ یعنی تجھے تو بالکل فری میں چاہیے. تو شریعت نے جس چیز کو آسان بنایا ہے ابھی تو اور اس کو کتنا آسان بنائے گا. تو شرعی قوانین میں رہتے ہوئے دین سنت طریقے کو انسان اپنائے تو یہ تو آسانی ہے آلریڈی. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر اپنے مطالب بیان کروں. بھائی روزانہ کی عبادت ہی کو انسان دیکھ لیجیے، بھائی نمازوں کو دیکھ لیجیے. نماز اللہ نے 5 وقت کی فرض کی، اب اس کے اوقات کو دیکھیے، اللہ نے اس کے جو اوقات رکھے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو فجر کی نماز مڈ نائٹ کر دیتا کہ چلو 12 بجے اٹھ کے نماز پڑھو. بھائی تھا کسی کے بس میں، کسی کی طاقت میں کہ وہ اس کو بدل دیتا. میں کہا کہ رات میں آرام سے خوب آرام کرو، اٹھ کے نماز پڑھو، تمہاری نیند ختم ہو جائے اس وقت نماز پڑھو. پھر ایسا بھی نہیں کہ چلو ایسا ہوتا کہ نمازیں ساتھ ساتھ رکھ دیتے، جیسے کہ آج جمعہ کے اندر بیان کیا تھا، جمعہ کے اندر بات ہوئی تھی کہ اگر چلو 50 نمازیں ہوتی اللہ کم نہ کرتے. نبی علیہ السلام گئے تھے معراج میں اللہ کے پاس، 9 مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم کراتے رہے. کہا کہ نہیں 50 ہی پڑھنی پڑی. اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو کام کب کرتے، گھر والوں کے لیے وقت کب نکالتے، بچوں کو وقت کب دیتے. بھائی آسان حرج ہو جاتا نا، مسئلے کھڑے ہو جاتے نا. اللہ نے 5 اور 5 ایسے وقت میں رکھی اس کو اسپریڈ کر دیا تھرو آؤٹ دا ڈے کہ ساتھ میں بھی نہیں کہ آپ کام پر بھی لگ جاؤ پھر یہ ہوگا. پھر ایسا بھی نہیں کہ بھائی اللہ نے اتنا آسان کر دیا. فجر تو کہا کہ اس کا وقت رہے گا طلوع آفتاب تک. ظہر تو کہا کہ آپ عصر کے شروع تک آپ نماز پڑھ سکتے ہو. تو انسان مجبوری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتا، اس کے پاس پھر بھی فلیکسیبلٹی ہے، ابھی بھی گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹے باقی ہے. سمر میں تو کتنا ٹائم رہتا ہے کہ کبھی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ نے کتنا آسان بنا دیا. ابھی عصر کے ظہر کے تجھے 4 گھنٹے مل رہے ہیں پڑھنے کے لیے، 5 گھنٹے مل رہے ہیں، اس میں 4 رکعت پڑھنی ہے، 5 منٹ لگتی ہے. اگر وہ بھی انسان نہ کرے اور کہے کہ دین مشکل ہے تو کیا کریں گے آپ. پھر عصر رکھی، مغرب رکھی، عشاء سونے سے پہلے پڑھو. یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ابھی سو جاؤ پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے پڑھو، بہت دیر سے بھی نہیں رکھی. تو آسان ہے. روزے رکھے شریعت میں اللہ نے تو کہا سال میں ایک ہی مہینہ، اور اس میں بھی اللہ نے اتنی سہولت فرما دی. کیا سہولت فرما دی کہ بھائی اگر آپ مقیم ہو روزے رکھو، مسافر ہو آپ چھوڑ سکتے ہو، اگر آپ کی طاقت کے اندر ہے، آپ کی صحت برقرار ہے، آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، روزے رکھو. صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو کہا کہ آپ قضا کرو. اگر بالکل آپ کمزور ہو، بالکل ویک ہو، بالکل بھی نہیں رکھ سکتے تو فدیے کا دروازہ کھول دیا. تو یہ کیا ہے بھائی، دین آسان ہے کہ نہیں. زکوٰۃ کو دیکھ لیجیے، زکوٰۃ کو شریعت نے رکھا ہے. اللہ چاہتا تو کہتا کہ بھائی جو بھی تم سال میں کماؤ گے آدھا نکالو. کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ کوئی انگلی رکھ سکتا تھا؟ کوئی تھا جو اللہ کے اس قانون کے اوپر انگلی رکھ سکے اور اللہ کے اس قانون کو بدل سکے؟ کتنا آسان ہے. حالانکہ پچھلی شریعتوں میں چوتھا حصہ ہو، پچھلی شریعتوں میں کمائی کا چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا زکوٰۃ کے اندر. ہمارے تو بالکل اللہ نے آسان کر دیا 2.5%. اور پھر وہ بھی تمام مال کے اوپر نہیں، یہ بھی آسانی. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ہے سب کے اوپر دینا پڑے گا، تو 3-4 سال میں گھر خالی نہیں. سارے مال پر نہیں، جو مال بڑھنے والا ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، سارے مال پر نہیں دینی.
یہ ایک اور آسانی. پھر سب پر بھی نہیں, ایسا بھی نہیں کہ سب کو دینا پڑے گا, صرف انہی لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس نصاب کے برابر مال ہے, جن کے پاس نصاب کے برابر کیا ہے, مال. اور کتنا اچھا اللہ نے نظام بنایا کہ اگر ہماری زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنے لگے, صحیح لوگوں تک پہنچنے لگے, تو بھائی یہ غربت کو مٹانے کا ایک کیا ہے, بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. غربت کو ختم کرنے کا کیا ہے, بہت ہی مؤثر. تو اللہ نے یہ بھی آسان کر دیا. آگے حج کو لے لیجیے, حج کو اللہ نے فرض کیا لیکن تمام لوگوں پر نہیں, کہ جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو, وہ وہاں جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو, اسی کے اوپر. اللہ سب پر کر دیتے تھے. اس زمانے میں تو انسان پہنچ جاتا, آج کے زمانے میں 10,000 12,000. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ حج بہت مہنگا ہو گیا, حج بہت مہنگا ہو گیا, تو نمازیں تو فری ہیں, وہی پڑھ لو. حج مہنگا ہو گیا, نمازیں فری ہیں, اسی کو پڑھو. آپ مکلف بھی نہیں ہیں, اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کو پوچھا بھی نہیں جائے گا. جذبہ اور بات ہے, انسان کا جذبہ کیا ہے بھائی, اور بات ہے. اور جذبہ انسان کا بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں, کیا حج بہت مہنگا ہے, کیسے جائیں کیسے جائیں. کسی زمانے میں یہ شکایت مجھے بھی تھی, کسی زمانے میں یہ شکایت, کیا خصوصاً اس ملک میں آنے کے بعد, کیا اللہ. لیکن یہ سب ہوتا ہے تڑپ کے اوپر, تیاری کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بزرگوں نے بھی لکھا ہے, ان سے میں نے ایک مرتبہ بات کی تو انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے, اور میں نے یہ طریقہ اختیار کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج نصیب کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا کام اللہ کو شوق دکھانا ہے, تمہارا کام اللہ کو کیا دکھانا ہے, شوق دکھانا ہے, انتظام کرنا اس کا کام ہے. تو میں نے کہا کیسے شوق دکھائیں. کہا کہ یہاں تو پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں. تو کہا کہ تم اتنا کرو کہ تم دونوں میاں بیوی مل کے ایک بکٹ بنا لو, ایک ڈبہ بنا لو, ایک منی سیونگ باکس بنا لو. اب اس کے اندر آپ کو بھی اس کو نہیں بتانا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے ڈالے ہیں, اور اس کو بھی آپ کو نہیں بتانا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے ڈالے ہیں. یہ آپ کی تیاری ہے, یہ آپ کی کیا ہے, یعنی آپ اللہ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہم واقعتاً تیرے در پر آنا چاہتے ہیں, اور ہم سے جتنی کوشش اور تیاری ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں. میں کہا بہت اچھا ہے, اور واقعتاً ہم نے ایسا کیا. تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر میرے استاد کی دیے ہوئے, کبھی میرے استاد ہمارے شیخ ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے 20 پاؤنڈ دیے تھے, وہ میری اہلیہ کو دیے تھے. مجھے نہیں کہا کہ کھانا اس نے بنا کے دوں, اس کو دیے تھے. وہ پرانی نوٹ, وہ تو بند بھی ہو چکی ہے, لیکن میں نے اس کو برکتاً اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا. میں نے کہا کہ اس کو الحمدللہ آج بھی ہے, جب کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پیسے ہم پہلے عائد کر دیتے ہیں اس کے اندر. حالانکہ وہ چلتی تو نہیں ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ, تو وہ اس ڈبے کے اندر وہی 20 کی نوٹ ہم نے پہلے ڈال دی, اور جتنا ہوتا گیا ڈالتے گئے. تو اس زمانے میں تو الحمدللہ وہ ناصر بھائی لے جاتے تھے. تو جب ارادہ ہوا میں نے کہا کہ اتنے میرے پاس, تو کہا کہ جتنے ہو دے دو. تو جتنے جمع تھے اس نے دے دیا, ابھی تو ٹائم تھا, اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا, واقعتاً اللہ نے انتظام کر دیا. ہر انسان یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے. ہمارا کام تیاری کرنا ہے, اس کے اندر اس تھوڑے سے اماؤنٹ میں اللہ برکت ڈال دے گا اور اللہ انتظام کرے گا. تم کوشش تو کرو پہلے, اللہ کو اپنا شوق تو دکھاؤ. ورنہ پیسے ہی دیکھتے رہو گے, پیسے ہی گنتے رہو گے, تو پھر تو کبھی یہ انسان جا ہی نہیں سکتا. تو وہاں سے بلاوا آتا ہے تو اللہ راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں بھائی, راستے آسان کر دیتے ہیں. تو حج کو اللہ نے آسان بنایا, ہر ایک کے اوپر نہیں رکھا ہے, جو جا سکتا ہے. اور پھر اللہ نے اور آسان یہ بنا دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ, زندگی میں ایک مرتبہ. اگر ہر سال فرض ہوتا تو مشکل ہو جاتا. تو ان الدین یسر, دین آسان ہے. پچھلی شریعتوں کو دیکھے انسان, ان کے مقابلے میں تو ہمارا دین اور بھی آسان ہے.
پچھلی شریعت شریعت موسوی کو دیکھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ان کی شریعت میں تھا کہ اگر کسی کے کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ گئی تو دھو نہیں سکتے تھے, کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. دھونے کا آپشن ہی نہیں تھا, کپڑا کاٹو تبھی پاک ہوگا. اگر یہ ہوتا ہمارے ساتھ تو کتنی کھڑکیاں بنی ہوتی ہمارے کپڑوں میں, دھونے سے پاک ہی نہیں ہوتا تھا. ان کی شریعت میں بڑی یہ تھا. پھر ان کے یہاں پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ نماز جو ہے عبادت خانے میں ہی پڑھنی ہے, آپ کہیں باہر نماز نہیں پڑھ سکتے. عبادت کو, نماز کو عبادت خانے میں آ کر ہی پڑھنا پڑے گا. اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ پوری مسجد کو پاک اور مسجد بنا دیا, آپ کہیں بھی پڑھ سکتے. پچھلی امت کے پاس تیمم نہیں تھا, وضو ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا انسان. ایک ہی آپشن ہے, وضو کرو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر نبی علیہ السلام کی برکت سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس امت کو تیمم دے دیا. اس امت کو کیا دے دیا؟ پانی نہیں ہے تو تیمم سے نماز پڑھو. تو بھائی ان کے مقابلے میں کتنی آسانی ہے. ان کی شریعت میں تو یہ تھا, پچھلی شریعتوں میں, کہ اگر رات میں کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح کے اندر وہ گناہ ان کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا. بھائی کتنی تذلیل ہوتی, ہیوملیشن ہوتی نا بھائی. اللہ نے اس امت کے اوپر کتنی آسانی فرمائی, کتنی ستاری کا معاملہ فرمایا. انسان گناہ بھی کرتا ہے, کسی کو اللہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا, اللہ چھپا لیتا ہے, اللہ چھپا لیتا ہے. اور یہ ستاری اس کی آخرت میں بھی ظاہر ہوگی. بعض لوگوں کو بلائیں گے بالکل قریب, کانا پھوسی, اللہ پوچھیں گے یہ کیا, اقرار کرے گا. اب اس کو ڈر لگے گا کہ ابھی میرا ایکسپوز ہونے والا ہے, ابھی میرا پٹارا کھولنے والا ہے, ابھی بدنامی ہوگی, تبھی بدنامی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہ اگر تجھے بدنامی کرنا ہو تو دنیا میں ہی کر دیا ہوتا. دنیا میں ستاری فرمائی جا, آج بھی ستاری کر دیتا. اللہ ہم سب کی ستاری کرتا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں ستاری فرمائی ہے, آخرت میں بھی ستاری فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں کتنی آسانی ہماری فرمائی. ان کی شریعتیں کتنی مشکل تھی, مشکل ان کے حساب سے تھی, وہ لوگ بھی ٹف تھے. اب ہم لوگ بڑھاپے میں آئے, جیسا کہ میں نے پیچھے بھی کہا تھا, یہ بڑھاپے میں آئی بوڑھی امت ہے. اب اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں. اور جو بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھوں سے کام کم لیا جاتا ہے. جو بوڑھے ہوتے ہیں ان سے کام کم لیا جاتا ہے, ان کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے, ان کو ریوارڈ زیادہ دیا جاتا ہے. تو یہ امت کا ایسا ہی ہے, یہ بڑھاپے میں آئی ہے. یعنی پوری دنیا کا بڑھاپا چل رہا ہے, کیونکہ بڑھاپے کے بعد کوئی زندگی نہیں, بڑھاپے کے بعد موت. تو اس امت کے بعد اس کائنات کی موت, اس امت کے بعد اس کائنات کی موت. تو گویا کہ یہ امت کب آئی ہے؟ اس دنیا کے بڑھاپے میں. تو جو بڑھاپے میں آیا ہے, اللہ نے ان کو کام کم دیا ہے. پچھلی امتوں میں یہی تھا, ایک نیکی پر ایک ثواب. اللہ نے اس امت کے اوپر کیا احسان فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, ایک پر 10, ایک پر. تو کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ابھی اور کتنی آسانی ہم تلاش کریں گے. تو ان الدین یسر, یسر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی طرف سے آسانی تلاش کرے. شرعی قوانین کو سامنے رکھ کر جو آسانی ہم کو اللہ نے دی ہے, یہ آلریڈی دین ہمارا آسان ہی ہے. اور جہاں کہیں مشکل آئی ہے, بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کی وجہ سے قوانین کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان قوانین کے اوپر, ان احکام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر تھی, انگریزوں کا غلبہ تھا. اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا,
لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا, پریزن کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. اب یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کو کہاں لے گئے, کہاں لے گئے, اس کو کہاں بند کیا ہے, کب لوٹ کے آئیں گے, سب انسرٹن. تو اس زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ بھائی اگر کسی کا شوہر غائب ہو جائے, کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے, چلا جائے, گم ہو جائے, اس کو اب اس کا پتہ ہی نہیں آتا پتا کہ وہ کہاں ہے, کب آئے گا, تو اب دو چیزیں ہوں گی. اس آدمی جو غائب ہو گیا ہے اس کے مال کا کیا ہوگا, اور دوسرا اس کی بیوی کا کیا ہوگا. اس کے مال کا کیا ہوگا, اس کی بیوی کا کیا ہوگا. تو علماء احناف, علماء مالکیہ, علماء شوافع مالکیہ, علماء احناف, ان کا مسلک یہ ہے کہ 90 سال اس کی عمر ہو جائے وہاں تک انتظار کریں گے. 90 ہے, یعنی جب اس کی عمر کے 90 سال ہو جائے تو 90 سال ہونے کے بعد اس کا مال اب ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اس کا مال وراثت کے طور پر, انہیریٹنس کے طور پر لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی یہ سمجھا جائے گا یہ مر گیا ہے, اب واپس نہیں آیا ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ تھی, یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ ہے, لیکن میں جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں میں اس کی طرف آ رہا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی ہم عمر لوگوں کو دیکھا جائے گا, اس کے کلاس میٹس ہوں گے, اس کے زمانے کے جو لوگ ہوں گے, ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ جب تک زندہ ہے تب تک اس کا مال تقسیم نہیں کریں گے. اس کی ہم عمر لوگ اگر دنیا سے چلے جائے تو پھر اس کو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی مر گیا ہے, واپس نہیں آیا ہے. تو ہمارے حنفیہ میں سے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وجہ سے کہ اعمار امتی بینا, جو ہمارا نبی علیہ السلام کا جو قول ہے کہ میری امت کی جو عمر ہے بین 60 و 70, کہ 60 اور 70 کے درمیان ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 70 ایئر, 70 سال, 70 ایئر کے بعد اس کو مردہ شمار کیا جائے گا, اس کا مال تقسیم کر دیں گے. بعض کے ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں 60 سال, 60 سال کے اوپر ہی بات ہوئی. خیر, تو علماء احناف کا جو تھا یہ کہاں تک تھا, 90, 60, 70, یہ سب یہ تھا. اب علماء اس کی بیوی کا کیا ہوگا, تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ اس کی عورت جو ہے وہ 4 سال انتظار کرے. کتنے سال انتظار کرے, 4 سال. 4 سال کے بعد نہ آئے تو وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ پیش کرے, قاضی کے پاس جائے گی کہ 4 سال ہو گئے میرا شوہر نہیں آیا, اور وہ اس کے اندر رپورٹ کرائے گی قاضی کے پاس کہ میرے شوہر کی تفتیش کی جائے. قاضی کیا کرے گا, پوچھے گا, اس سے گواہ مانگے گا کہ بھائی تیرا نکاح ہوا ہے, نکاح کے اوپر گواہ پیش کرے گی, پھر اس کو وٹنس پیش کرنے پڑیں گے کہ میرا شوہر گم ہو گیا ہے. یہ بات ہو گئی. اب قاضی اپنے آدمیوں کو بھیجے گا جہاں پاسبل جگہیں ہیں, وہ جہاں جہاں بتائے گی کہ یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا, تو وہاں اپنے بندے بھیجے گا, خطوط بھیجے گا. اگر کوئی جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ملتا ہے تو قاضی اس کے درمیان کیا کرا دے گا, تفریق کرا دے گا. قاضی فسخ کر دے گا نکاح, یعنی تیرا نکاح ختم, اب تو کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو چونکہ اس زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے شوہروں کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا, اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا. بعض آتے تھے, بعض نہیں آتے تھے, اور کہاں ہے کوئی عطا پتہ نہیں. تو حنفیہ کا جو مسلک تھا اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہو گیا, دشوار. کہ 90 ایئرز 60 ایئرز اس کی عمر کے کیسے انتظار کریں گے. تو بعد میں چل کر علماء نے اس کے اوپر مشورہ کیا, اور اس امت کو حرج سے بچانے کے لیے بعد میں چل کر فتویٰ امام مالک کے قول پر دیا گیا, تاکہ امت
امت کے اندر آسانی باقی رہے, یسر باقی رہے, امت مشکل کے اندر نہ پڑ جائے کہ 4 سال تک انتظار کریں گے, بس 4 سال کے بعد. اور 4 سال بھی اس وقت ہے جب کہ اس کے پاس نفقہ, کھانا پینا سب موجود ہے. ورنہ اگر عورت یہ جا کر کہے کہ بھائی میں اپنی عفت کی, اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی, تب تو قاضی اس سے جلدی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, قاضی اس سے جلدی. تو ہماری تحقیق, ہمارا انٹرپریٹیشن یہ کیا نہیں ہوگا, میں خود اپنی طرف سے اپنے لیے دین میں آسانی پیدا کروں, یہ نہیں. یہ جو اس کی ہر چیز کا ماہر ہوتا ہے, بھائی پلین چلانے والے کو بھی ڈرائیور کہیں گے, وہ پائلٹ ہے. ٹرین چلانے والا بھی ڈرائیور ہے, اور بس چلانے والا بھی ڈرائیور ہے. لیکن اگر بس چلانے والے کو پلین دے دیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور پلین والے کو بس دے دی جائے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم تو اللہ نے ہر چیز کے ماہرین بنا ہے, بات ان کی اس فیلڈ کے اندر معتبر ہوگی. انسان اپنی طرف سے, ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں انسان خود اپنے لیے, اسی لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ بعض ہمارے اکابر جو خود اللہ نے ان کو علم دیا تھا, لیکن اس کے باوجود جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کرتے تھے, حالانکہ خود عالم تھے, اللہ نے خود علوم سے ان کو نوازا تھا, لیکن بہت سارے مسائل میں وہ خود دارالعلوم کی طرف رجوع کرتے تھے. کیوں؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس لیے کہ کہیں میں خود اپنے لیے کوئی آسانی تلاش نہ کر لوں, کہیں میں اپنے لیے کوئی آسانی تلاش نہ کروں, وہاں رجوع کرتے تھے. تو اس فیلڈ میں انہیں کی بات معتبر ہوگی جن کو اللہ نے علوم سے نوازا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے, اس کو کہتے ہیں استثناء کا مسئلہ. استثناء یعنی آرڈر سے کسی چیز کو بنوانا, آرڈر سے کسی چیز کو بنوانا. اب اس میں مالکیہ, شوافع, حنابلہ, یہ تینوں ائمہ میجورٹی آ گئے نا. ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی مجھے یہ چیز بنوانا ہے, آپ مجھے یہ بنا کے دو, تو کہا کہ یہ بیع نہیں ہے, یہ ٹریڈ نہیں ہے, یہ بزنس نہیں ہے, یہ ایک جسٹ فارمیلٹی ہے. اگر اس کا من چاہے تو وہ بنائے, اگر اس کا من چاہے تو نہ بنائے, کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کیوں نہیں بنایا, کیونکہ یہ بیع ہی نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں, امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بھائی بیع جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی درست ہوتی ہے, اس چیز کی صحیح اور درست ہوتی ہے کہ وہ چیز سامنے موجود ہو. وہ چیز کیا ہو؟ موجود ہو سامنے, تو اس کو آپ بیچیں گے, اس کو آپ خریدیں گے. جو چیز سامنے موجود ہی نہیں ہے, جو معدوم چیز ہے, اویلیبل ہی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں ہے, اس کی آپ کیا بیع کریں گے؟ ان کی دلیل یہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ چیز بنا کے دو, تو ابھی وہ تو چیز تو موجود ہی نہیں ہے, تو وہ تو بیع ہی نہیں ہوئی. اگر اس نے ہاں بھی کہا اور نہیں بنایا تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز آرڈر سے بنوانی ہے, آپ مجھے یہ چیز بنا کے دو, تو یہ بیع ہے, یہ ٹریڈ ہے, یہ بزنس ہے, یہ بیع ہوگی. بیع ہوگی, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع تو ہے, لیکن وہ چیز چونکہ موجود نہیں ہے, یہ چیز موجود نہیں ہے, اس لیے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے. اس لیے جب وہ بنا کر لائے گا, وہ بنا کر لائے گا اس کے پاس, تو اس خریدنے والے کو اختیار ہوگا, اس کو کہا جاتا ہے خیار رؤیت. اگر وہ اس کو پسند آئے گی تو اس کو لے گا, پسند نہیں آئے گی تو وہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے.
وہ بنا کر لایا, اگر اس کو پسند آئی تو وہ لے گا, یعنی اس کو خیار ملے گا, چوائس ملے گی, کیا ادھر وہ کیری آن کرنا چاہتا ہے, اس کو لینا چاہتا ہے, یا اس کو ریجیکٹ کرنا, اس کو فسخ کرنا چاہتا ہے. چاہے تو قبول کرے, چاہے تو چھوڑے. پہلا گروپ جو ہے امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہم, یہ لوگ تو اس کو بیع ہی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں یہ بیع ہی نہیں ہے, یہ ٹریڈ ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیع ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں اس کو کیا ملے گی, چوائس ملے گی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بات یاد رکھیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک, حنفیہ کا جو مسلک چلا ہے, وہ ان کے شاگردوں کی وجہ سے چلا ہے. بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسے شاگرد عطا فرماتے ہیں کہ ان کے علوم کو آگے لے جاتے ہیں. تو یہ ان خوش نصیبین میں سے امام ابو یوسف و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پوری حنفیت کے مسلک کو انہوں نے آگے چلایا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی استاد اور شاگرد کے اندر, ہم بہت سے مرتبہ کہتے ہیں کہ مفتہ بھی کال, یعنی اس کال کے اوپر فتویٰ ہے, تو نارملی یہی ہوتا ہے, جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے کس کا, امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کا, تو فتویٰ کس کے کال کے اوپر ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کال کے اوپر ہوتا ہے. جب استاد اور شاگردوں کے کال, ان کے اوپینین میں الگ الگ یہ ہو جاتا ہے, ان کا اوپینین ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, تو فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کال پر ہوتا ہے, اسی کو مفتہ بھی کال کہا جاتا ہے. اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے, آپ نے سنی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز آرڈر کے ذریعے بنوائی, آرڈر کے ذریعے بنوائی, اب جو چیز اس نے آرڈر سے بنوائی ہے, مثلا الماری لے لیجئے, کبڈ بن, کچن یونٹس لے لیجئے, تو اس کے جو مواصفات ہیں, یعنی اس کی جو کوالٹیز ہے, جو ایگریمنٹس, جو ٹرمز ان کے ایگری ہوئے تھے, ٹرمز جو انہوں نے ایگری کیا تھا, جن جن چیزوں پر ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ بھائی وہ اس کلر کا ہوگا, ووڈ کون سی کوالٹی کا ہوگا, اوک ہوگا, امریکن ووڈ ہوگا, ٹھیک ہے, کلر کون سا ہوگا, کوالٹی کیا ہوگی, تھکنس کیا ہوگی, ہائٹ کیا ہوگی, وڈتھ کیا ہوگی, اگر ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو اگریمنٹ بنی ہیں, تو امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چوائس نہیں ملے گی, اس کو چیز بائی کرنی پڑے گی. اگر ٹرمز کنڈیشن مسنگ ہو رہی ہے, کنڈیشن اس کے اندر سے مسنگ ہو رہی ہے, اگریمنٹ جو ہوا تھا وہ کوئی چیز اس کے اندر سے مس ہو رہی ہے, تو پھر اس کو چوائس ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. یہ کون فرماتے ہیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ. تو قاعدہ یہ ہے کہ فتویٰ کس کے کال پر ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کال پر ہوتا ہے. لیکن یہاں بات سنیے آپ, جب ترکی کے اندر اوٹومن امپائر تھا جو اتا ترک کے اوپر ختم ہوا 13ویں صدی کے اندر, تو جو ان کا بادشاہ تھا سلطان عبد الحمید, سلطان عبد الحمید, ان سے پہلے جب عثمانی خلافت میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں اسلامی کورٹس ہوتی تھی, قاضی ہوتے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے. تو اس زمانے کے جو قاضی ہوتے تھے وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے, قرآن و حدیث میں غور کرتے تھے, تدبر کرتے تھے, اکارڈنگلی وہ کیا کرتے تھے, ججمنٹ پاس کرتے تھے. لیکن جب عثمانی خلافت آئی ہے تو اس میں کیا ہوا کہ ان کو یہ پابند بنایا گیا, قاضیوں کو, کہ بھائی تمہیں جو فیصلے دینا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق فیصلے دینے ہیں, فقہ حنفی کے اکارڈنگ. لیکن پھر بھی اس میں مسئلہ کیا ہو جاتا تھا کہ فقہ حنفی کے اندر بھی الگ الگ قول ہے, الگ الگ, جیسے کہ میں نے ابھی یہ مثال دی, ایک قول کہہ رہا ہے کہ بیع ہے لیکن اس کو چوائس ملے گی, امام یوسف منع ہو رہے ہیں. تو قضات جو ہوتے تھے, قاضی جو ہوتے تھے, وہ اس کو فالو تو کرتے تھے, فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے, لیکن خود فقہ حنفی میں الگ الگ قول تھے. ایک قاضی نے ایک قول کے اوپر فیصلہ کیا, دوسرے قاضی نے دوسرے قول کے اوپر فیصلہ کیا, ایک نے جائز کہا, ایک نے ناجائز کہا. تو جو فیصلے آتے تھے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی, یکسانیت نہیں ہوتی تھی, ایکولیٹی نہیں ہوتی تھی. تو پھر سلطان عبد الحمید کو یہ بات ذہن میں آئی, یہ کام اللہ نے ان سے لیا.
سلطان عبد الحمید سے کہ انہوں نے 8-10 علماء کی ایک کمیٹی بنائی. 8-10 علماء کی کیا بنائی؟ ایک کمیٹی بنائی. اور اس کمیٹی کا کام کیا تھا کہ جو حنفی فقہ کے جو معاملات کے جو قانون ہیں، جو دفاتر ہیں، جو لاز ہیں، ٹریڈنگ کے جو لاز ہیں، بیع کے جو لاز ہیں، بزنس کے جو لاز ہیں، کہا کہ ان تمام کو ایک جگہ ہم جمع کریں. جیسے کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا بھائی، ہر جگہ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، تو کہا ہمارے فقہ کا، حنفی فقہ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہم جمع کریں اور اسی کو ہم مجلد کرنے کے بعد، اس کی تدوین کرنے کے بعد اسی کو ہم ان قاضی کے حوالے کریں کہ آپ کو اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرنا ہے، تاکہ سب کے فیصلے کیا آئے؟ ایک جیسے آئے. تو کئی، اس کا نام المجلۃ الاحکام العدلیہ اس کا نام ہے. ہم نے بھی اس کے اندر سے 100 قوانین ہم نے بھی پڑھے ہیں الحمدللہ. 100 قوانین ہم کو بھی اس کے اندر سے پڑھایا گیا ہے. 100 جو جس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتا ہے کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ دفعہ 1، دفعہ 2، دفعہ 3. تو اسی طرح سے ان دفعات کو یہاں پر جمع کیا گیا. یہ سلطان عبد الحمید. اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ جو ان کے زمانے میں جمع کیے گئے تھے کئی سالوں تک، بلکہ آج بھی مڈل ایسٹ کی بہت ساری کنٹریز کے اندر، کورٹس کے اندر انہی قوانین کو یوز کیا جاتا ہے. کویت نے کئی سالوں تک اس کو یوز کیا، جارڈن کے اندر کئی سالوں تک اسی کو استعمال کیا گیا. کئی ساری مسلمان کنٹریز کے اندر انہی دفعات کو، انہی قوانین کو جو فقہ حنفی کے تھے، اس کو انہوں نے جمع کیا. تو یہ 8-10 علماء نے جو یہ کام کیا تھا، کئی جلدوں میں، بہت ساری جلدوں میں، بہت ساری اس کی والیومز ہو جائیں گے اس کے اندر، تو اس کو جمع کیا گیا. تو ایک ان 8 کمیٹی کے اندر سے ایک عالم وہ بھی تھے جو ہمارے فقہ حنفی کی، جن کی کتاب بہت مشہور ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ابن عابدین شامی کے بیٹے علاء الدین ابن عابدین شامی، وہ بھی اس کمیٹی کا گروپ تھے جنہوں نے ان مجلات کو جمع کیا تھا، ان دفاتر کو، ان قوانین کو جمع کیا. تو ایک تو انہوں نے کام کیا ان قوانین کو جمع کیا، اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے فقہ حنفی کو دیکھا کہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ ان مسائل کے اوپر، جن کے اوپر فتویٰ تھا، جو مفتہ بہی قول تھے، آج کے زمانے میں اس کے اوپر عمل کرنا بہت دشوار اور مشکل ہے. ان اقوال کے اوپر عمل کرنا کیا تھا؟ بہت ہی مشکل تھا، دشوار تھا. یا ممکن نہیں تھا یا مشکل تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان اقوال کے اندر جو قول مفتہ بہی نہیں تھے، یعنی وہ قول جو دوسرے قول تھے جو مفتہ بہی نہیں تھے، ان قول کو مفتہ بہی قول بنایا انہوں نے. یعنی اس قول سے فتویٰ ہٹا کر انہوں نے اس قول کے اوپر فتویٰ دیا متأخرین احناف نے. انہی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اصل تو فتویٰ کس کے قول پر تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر تھا کہ ایک آدمی نے، اب آج کے زمانے میں دیکھ لیجیے، تقریباً یہ دور جو استثناء کا دور ہے، ہر چیز آرڈر پر بنوائی جاتی ہے. اس زمانے میں تو آرڈر پر کیا بنواتے تھے؟ چیئر بنواتے تھے، صوفہ بنواتے تھے، الماری بنواتے تھے. لیکن آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، فیکٹریز، پلانٹس، ساری چیزیں آرڈر پر بنتی ہیں. ساری چیزیں کس پر بنتی ہے؟ آرڈر پر بنتی ہے. اگر ان اقوال کو آج کے زمانے میں لیا جائے، ایک آدمی نے آرڈر سے پوری فیکٹری بنوائی اور بننے کے بعد اس نے کہا سامنے والا، اب امام رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ایک چیز تو کیا ہوتی ہے، یعنی یہ جو استثناء جو ہے، بنانے کا جو ہے، آرڈر سے بنوانا ہے وہ، اور بیع جو ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک انسان ٹریڈ کرتا ہے، ایک انسان بزنس کرتا ہے، شاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ساری چیزیں اس کی دکان کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے. ایک کسٹمر آیا، اس کو پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، کسی اور کو بیچیں گے. یعنی وہ ایک آدمی کے لیے نہیں بیٹھا ہے، اس نے تو دکان کھول کے رکھی ہے، جو بھی آئے گا سب کو بیچے گا. لیکن یہ جو آرڈر والا جو کام ہے، استثناء کا جو کام ہے، اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اسپیسیفکلی ایک آدمی کے لیے بنا رہا ہے، اس نے ملین کا آرڈر دیا اور اس نے اپنی ساری پونجی، اپنا سارا لون، سب کچھ اس کے اندر لگا دیا. اب بننے کے بعد سامنے والا کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو اس کا تو گیا.
وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ آپ کی تو ادا ٹھہری ہماری تو جان گئی. یعنی یہ تو آپ کا سٹائل ہے لیکن ہماری تو جان گئی اس کے اندر. تو آج تو ملینوں کے پروجیکٹ اسی کے اوپر ہو رہے ہیں, پورے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں, پورے گھر اسی کے اوپر بن رہے ہیں. تو اگر آج کے زمانے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہو تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے, ہر کوئی لوگ شرارتیں کریں گے, اور ایسے بنے کہ بھائی میرا دشمن ہے, چلو بھائی اب اس کو سیدھا کرتے ہیں, بہت اوپر جا رہا ہے, آگے میرے لیے ملین کی فیکٹری لگا, بنا یہاں نہیں چاہیے. اب کورٹ میں بھی جائے گا تو قاضی تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ. تو جب شدید ضرورت محسوس ہوئی تو علماء نے اب فتویٰ کس کے قول پر دیا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. اور صرف ہمارا نہیں بلکہ جب ان کے یہاں بھی ان کے متاخرین علماء شوافع حنابلہ مالکیہ تمام اب اسی ابو یوسف کے قول پر عمل کرتے ہیں, اسی کے اوپر, کیونکہ اسی میں فائدہ ہے, اسی میں سیفٹی ہے. ان الدین یسر, علماء نے محنت کی ہے اس کے اندر. ہماری اور آپ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کی بات, ان کا قول فیصل ہوگا. ورنہ میں اور آپ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو بھائی یہ تو بڑا فتنہ کھل جائے گا. ہر انسان اپنے لیے آسانیاں تلاش کرے گا, ہر انسان اپنے لیے آسانیاں تلاش کرے گا. تو فرمایا کہ ان الدین یسر, وقت ہو گیا ہے, حدیث ابھی بھی باقی ہے. ایک ہی جملے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ, اور توفیق باقی رہی. اللہ تعالیٰ توفیق کو باقی رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے حدیث مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی باتوں کو مجھے تمام سبحان اللہ.